کرامتا نے کعبہ پر اٹیک کیا تھا ایک بڑے لشکر کے ساتھ۔ حج کے دن تھے 317 ہجری میں۔ ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو قتل کیا، حاجیوں کو شہید کیا جو کعبہ کا طواف کر رہے تھے، جن کی تعداد اراؤنڈ 1700 تھی۔ صفا اور مروہ کے درمیان لاشوں کا ڈھیر تھا۔ زمزم کنواں لاشوں سے بھر گیا۔ کعبے کا دروازہ اکھاڑ لیا اور حجر اسود جو جنت کا ایک پتھر ہے اسے اپنے ساتھ لے گیا۔ حرم میں خون کی ہولی کھیلی تھی کسی غیر نے نہیں، بلکہ مسلمانوں میں سے ہی ایک فرقہ تھا جس کا نام کرامتا ہے۔ دراصل دوستوں، ہمدان بن ساس کرامتی کے فالوورز کرامتی کہلاتے ہیں۔ چونکہ ہمدان بن ساس کرمتا گاؤں کا رہنے والا تھا، اس لیے اس کے گاؤں کرمتا کی طرف نسبت کرتے ہوئے ہمدان کے ماننے والوں کو کرامتی کہا جاتا ہے۔ یہ فرقہ پیدا ہوا تھا 278 ہجری میں۔ شروع میں شہر کوفہ کے پڑوس میں جو گاؤں تھے وہاں پر یہ لوگ ظاہر ہوئے، پھر ان کی تعلیم اور ان کے خیالات بحرین تک پہنچ گئے۔ ان کے عقائد اور ان کے خیالات بے حد کفریہ تھے۔ بہت سے صحرائی جاہل ان کی صفوں میں شامل ہو گئے اور تھوڑے ہی ٹائم میں ان لوگوں نے 1 لاکھ سے زیادہ کی فوج جمع کر لی۔ کرامتا اپنے مشہور لیڈر ابو سعید کی ماتحتی میں اس قدر مضبوط ہو گئے تھے کہ انہوں نے 287 ہجری میں خلیفہ بغداد معتضد باللہ کی فوج کو شکست دے دی اور خالدیہ شہر فتح کر لیا۔ 301 ہجری میں ابو سعید کا قتل ہو گیا اور اس کا بھائی ابو طاہر کرامتا کا لیڈر بنا۔ اس نے شہر بصرہ فتح کیا اور ان کا ہاتھ جہاں جہاں تک پہنچا آگ اور تلوار سے برباد کرتے چلے گئے، یہاں تک کہ 317 ہجری میں ابو طاہر سلیمان نے ایک بڑے لشکر کے ساتھ مکہ پر چڑھائی کی اور 8 ذی الحجہ کو اپنی فوج کے ساتھ حرم میں داخل ہوا، قتل و قتال کیا، شہر کے 30,000 آدمیوں کو قتل کر دیا۔ ہزاروں کی تعداد میں جو شہر مکہ میں رہتے تھے ان کو قتل کیا۔ خاص بیت اللہ میں 700 حاجی جو طواف کر رہے تھے ان کو شہید کر دیا۔ زمزم کنواں لاشوں سے پٹ گیا اور بہت سارے لوگ تسبیح کرتے ہوئے ہلاک ہو گئے اور کعبے کی حفاظت میں جان لڑا دی۔ تاریخ مذہب اسلام میں لکھا ہے کہ ابو طاہر کے ہاتھ میں شراب کا پیالہ تھا، اس نے بیت اللہ میں شراب پیا۔ حاجیوں کی لاشیں جو زمزم میں ڈالنے سے بچ گئی تھی وہ مسجد حرام میں دفن کرا دی۔ اس کے بعد ابو طاہر نے کعبے کا دروازہ اکھاڑ لیا اور ایک شخص کو میزاب رحمت یعنی کعبے کا پرنالہ اکھاڑنے کے لیے چڑھایا، مگر کسی نے اس کو ایسا تیر مارا کہ وہ مر گیا۔ پھر ایک دوسرے کو چڑھایا، وہ بھی منہ کے بل گر کے ہلاک ہو گیا۔ اس پر ابو طاہر اپنے ارادے سے باز آ جاتا ہے اور کہنے لگتا ہے جانے دو، مہدی آ کر اس کا انتظام کر لیں گے۔ ابو طاہر نے حاجیوں کا سامان، کعبے کا غلاف اور کعبے کا خزانہ لوٹ کر اپنے ساتھیوں میں تقسیم کر دیا۔ مقام ابراہیم اور حجر اسود کو ابو طاہر اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہے، لیکن مقام ابراہیم کو تو حرم کے خادموں نے پہاڑ کی گھاٹی میں کہیں چھپا دیا تھا، مگر 14 ذی الحجہ 317 ہجری اتوار کے دن عصر کے ٹائم جعفر بن حلاج نے ابو طاہر کے حکم سے حجر اسود کو کدال سے اکھاڑ لیا۔ حجر اسود پر کئی مرتبہ کدال سے مارا جس سے کچھ ریزے ٹوٹ گئے اور ابو طاہر اپنے ساتھ حجر اسود بحرین لے گیا اور حجر اسود کی جگہ خالی رہ گئی اور اس طرح کعبہ حجر اسود سے خالی رہا 22 سال تک۔ ابو طاہر مکہ میں 11 روز رہا۔ روانگی کے وقت یہ اعلان کر دیا کہ آئندہ سے حج اس کے ہاں ہوا کرے گا۔ ابو طاہر حجر اسود ہجر لے گیا۔ یہ بحرین میں ایک شہر ہے، یہاں کرامتا نے اپنا کعبہ بنایا تھا جسے وہ دار الہجرہ کہا کرتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ حاجی حجر اسود کی وجہ سے ان کے کعبہ میں جانے لگیں گے اور انہوں نے اس بارے میں بڑی کوشش کی۔ مکہ معظمہ جانے والے راستے بند کر دیے جو 11 سال تک مسلسل بند رہے اور اپنے کعبہ کی طرف لوگوں کو کھینچ کر لانا چاہا مگر کوئی بھی نہ گیا۔ ابرہہ کی طرح ابو طاہر کو بھی جنون پیدا ہو گیا تھا بیت اللہ کے بجائے اپنے شہر ہجر میں حج کا اجتماع کرانے کا۔ کرامتا یہ سب کر کے بہت خوش تھے، مگر جب اس واقعے کی خبر ان کے امام عبید اللہ مہدی کو پہنچی تو بہت ناراض ہوا اور ابو طاہر کو لکھا، حیرت اور کمال ہے کہ حرم محترم میں تو نے خون کی ہولی کھیلی، بیت اللہ کی جو زمانہ جاہلیت سے محترم چلا آ رہا ہے تو نے توہین کی، اس میں مسلمانوں کا خون بہایا، حاجیہ اور عمرہ کرنے والوں کو قتل کیا۔ تیری جرأت اتنی بڑی کہ تو نے حجر اسود کو جو زمین پر خدا کا سیدھا ہاتھ ہے اور جس سے وہ اپنے بندوں سے مصافحہ کرتا ہے تو نے اکھاڑ ڈالا اور اپنے شہر لے گیا۔ اب تجھے کیا لگتا ہے کہ ہم تیری تعریف کریں گے؟ خدا کی تجھ پر مار، خدا کی تجھ پر لعنت ہو۔ اگر حجر اسود واپس نہ کرے گا تو پھر جنگ کے لیے تیار ہو جا۔ ادھر کیروان سے منصور اسماعیل نے حجر اسود کا مطالبہ شدت سے کیا، جبکہ کرامتا دیکھ چکے تھے کہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ حاجیوں کو اپنے
کعبہ کی طرف نہیں لا سکتے ہیں، اس لیے بغیر کسی روپے پیسے کے حجر اسود کعبہ کو واپس کر دیا۔ اس طرح 22 سال بعد منگل کے دن 13 ذی الحجہ 339 ہجری کو حجر اسود پھر اپنی جگہ یعنی کعبہ واپس آ گیا۔ حسن بن مرزوق مصری نے چونے گز سے حجر اسود کو اس کی جگہ لگا دیا اور لوگوں نے کمال شوق سے اس کو چوما اور اس پر اپنی پیشانیاں رگڑیں۔